حسد واقعی ایسا خطرناک باطنی مرض ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا قتل اسی حسد کی بنا پر ہوا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے تھے جو مین کائنڈ کے فادر ہیں۔ جی ہاں، حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، کیونکہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا جس سے حابیل کی شادی ہونی تھی، اور وہ اس چیز پر راضی نہیں ہوا، اس پر خوش نہیں تھا کہ وہ اسے کیوں مل رہی ہے جو مجھے ملنی چاہیے، اور وہ اس جلن میں اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا کا پہلا مرڈر، دنیا کا فرسٹ مرڈر بھی حسد کی وجہ سے ہوا۔ ہم نے آپ کو واقعہ بھی بتایا۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں پارہ 30 سورہ فلق میں حسد سے پناہ مانگنے کی تلقین فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد۔ اب جو بندہ حسد سے بچتا ہے، اس سے دور رہتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسے کیا انعام مل سکتا ہے، اس کا کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے ایک اسٹوری سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ تو ایک انصاری شخص داخل ہوا جس کی داڑھی وضو کی وجہ سے تر تھی، یعنی ویٹ تھی، اور اس نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں لٹکا رکھے تھے۔ اس نے حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ پھر جب دوسرا دن آیا تو اللہ پاک کے محبوب نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی مرد داخل ہوگا۔ تو وہی شخص جو کل آیا تھا وہ دوبارہ اسی طرح حاضر ہوا، بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ پھر تیسرا دن آیا تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، اور حسب معمول وہی شخص داخل ہوا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر اس شخص کے پیچھے چل دیے اور اس سے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے جھگڑ کر قسم اٹھائی کہ میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر میں 3 راتیں گزرنے تک آپ کے پاس پناہ لینا چاہوں تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وہ 3 راتیں اس کے ساتھ گزاری، لیکن رات کے وقت اسے کوئی عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا، ہاں مگر جب وہ بیدار ہوتا یا کروٹ بدلتا تو اللہ عز و جل کا ذکر کرتا اور اللہ اکبر کہتا، اور جب تک نماز کے لیے اقامت نہ ہو جاتی بستر سے نہ اٹھتا تھا، اور میں نے اس سے اچھی بات کے علاوہ کچھ کہتے ہوئے نہ سنا۔ پھر جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اس سے کہا اے اللہ عز و جل کے بندے، میرے اور میرے والد محترم کے درمیان کوئی ناراضگی نہیں تھی، مگر چونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے بارے میں 3 مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، تو تینوں مرتبہ تم ہی آئے، تو میں نے سوچا کہ تمہارے پاس رہ کر وہ راتیں گزار کر دیکھوں کہ تمہارا کیا عمل ہے، تاکہ میں بھی اس کی پیروی کر سکوں، میں بھی وہ عمل کر سکوں، مگر میں نے تمہیں کوئی بڑا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر تم اس مقام تک کیسے پہنچے؟ کس عمل نے پہنچایا تمہیں، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے؟ تو اس نے کہا میرا عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھ لیا۔ پھر جب میں واپس آنے لگا تو اس نے مجھے بلا کر کہا میرا عمل تو وہی ہے جسے تم نے دیکھ لیا، مگر میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے بد دیانتی نہیں پاتا، اور نہ ہی اللہ عز و جل کی عطا کردہ بھلائی پر کسی سے حسد کرتا ہوں۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس یہی وہ اعمال ہیں جنہوں نے تجھے اس مقام تک پہنچا دیا۔ یعنی وہ شخص کوئی بہت زیادہ عمل نہیں کرتا تھا، بہت زیادہ نیک نہیں تھا، بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، مگر وہ کسی مسلمان کا برا نہیں سوچتا تھا، وہ کسی مسلمان سے، کسی مومن بھائی سے جیلسی نہیں رکھتا تھا۔ یہ صرف اسی وجہ سے وہ جنتی ہو گیا، اسی وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا درجہ بڑا مقبول ہو گیا اور وہ مقبول ترین بندہ بن گیا۔ تو میک شور کریں کہ جیلس نہیں ہونا ہے، حسد نہیں کرنی ہے، اپنے لوگوں کی نعمتوں پر خوش ہونا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک وہ نعمتیں آپ کو بھی عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ پیسفل وے میں زندگی گزارنی ہے۔